اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علمنا الکتاب والحکمہ وفقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکرڈ منتھس یعنی اللہ کے چوزن منتھس، حرمت والے مہینے۔ اسلامک کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں جو محرم سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ذی الحج پر اینڈ ہوتے ہیں۔ لوح محفوظ میں بھی مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 36 کے مطابق اللہ نے جب سے کائنات کی تخلیق کی ہے تب ہی سے 12 مہینوں کو مقرر کیا ہے اور تب ہی سے 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ہے۔ ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مقدس مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے۔ عربز بھی ان مہینوں کو تقدس مانتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ میں یا کسی جرم میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ وہ ان مہینوں کے گزرنے کا انتظار کرتے تاکہ ڈکیتی، چوری اور جنگ میں انوالو ہو سکیں۔ ان مہینوں کی حرمت کا اصل مقصد لڑائیوں پر پابندی اور حج کے سفر کو محفوظ بنانا تھا۔ ان مہینوں کو سیکرڈ کرنے کا، ان میں جنگ حرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حاجیوں کے لیے حج کا سفر آسان ہو۔ حج ذی الحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، تو یہ مہینہ اور اس سے پہلے کا مہینہ یعنی ذوالقعدہ اور اس کے بعد کا مہینہ یعنی محرم مقدس کیے گئے۔ رجب بھی ان میں شامل تھا کیونکہ اکثر اس مہینے میں عربز عمرہ کیا کرتے تھے۔ سیکرڈ منتھس میں پہلے کے زمانے میں امن ہوتا تھا، جس کی وجہ سے تاجر اور حاجی آرام سے سفر کر سکتے تھے اور اپنے کام کاج کر لیتے تھے۔ حرمت والے مہینوں کو کسی انسان نے نہیں مقرر کیے بلکہ اللہ نے ان کا تعین کیا۔ باقی مہینوں سے ان مہینوں کو الگ کیوں رکھا گیا، اس کی حکمت اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ یہ بھی انہی احکام کی طرح ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ یہ ہمیں ریمائنڈ کرتے ہیں کہ کچھ اوقات اللہ کے یہاں زیادہ مقدس ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا ادب اور رسپیکٹ کرنا چاہیے، چاہے ہمیں اس کی وزڈم سمجھ نہ بھی آئے۔ ان مہینوں کی حکمت میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ اپنے اعمال پر زیادہ توجہ دے۔ ان مہینوں کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے عربز اپنی سہولت کے لیے کبھی اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے یا ایک ایکسٹرا منتھ ایڈ کر لیتے تھے۔ اسے نسی کہا جاتا ہے اور یہ سورہ توبہ کی آیت 37 میں مینشنڈ ہے۔ یہ پریکٹس اسلام میں فوربڈن ہے کیونکہ اللہ نے ہی سب مہینوں کا شیڈیول فکس کیا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ان حرمت والے مہینوں میں، خاص طور پر رجب میں، ایسی غیر ضروری پابندیاں نافذ کرتے تھے جو دین کا حصہ نہیں تھے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان مہینوں میں شادی کرنا، شکار کرنا اور اگر کوئی حملہ کرے تو اپنی حفاظت کے لیے جنگ کرنا جائز ہے۔ لیکن ان مہینوں میں عمرہ کو کمپلسری سمجھنا، نان پرسکرائبڈ قربانی کرنا یا سپرسٹیشنز پر یقین رکھنا بالکل درست نہیں۔ یہ سب جاہلیت کے پریکٹسز میں سے ہیں اور دین نے ان کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ اور یاد رہے، حرمت والے مہینے اللہ کی نظر میں ادب اور سیلف ڈسپلن کے مہینے ہیں۔ یہ فیسٹیوٹی کے لیے مقرر نہیں کیے گئے، اس لیے خاص طور پر سیلیبریشنز یا اسپیشل گیدرنگز اس نیت سے رکھنا مناسب نہیں۔ حرمت والے مہینوں کو مقدس جاننا چاہیے۔ ان مہینوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں اور اسی طرح برے اعمال کا میگنیٹیوڈ بھی ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ روزوں، زیادہ صدقے، زیادہ عبادت سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بدعت کے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید ان مہینوں میں یہ کام مفید ہیں: عبادات اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنا، اپنی زندگی میں کسی سنت کو زندہ کرنا، کسی کے لیے تکلیف یا نقصان کا باعث نہ بننا اور اپنا تجزیہ کرنا۔ بونس ایکٹیویٹی: ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں اسلامک منتھس کا شعور پیدا کریں۔ اکثر بچے نہیں جانتے کہ کب کون سا مہینہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم بڑے بھی رمضان اور ذی الحج کے علاوہ موسٹلی نہیں جانتے اسلامک منتھ کون سا چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو لے کر کانشیس رہیں اور سیکرڈ منتھس جب آئے تب گھر والوں کو بھی بتائیں اور اس کے لیے پریپیئر کریں۔ اس ٹاپک کی بونس ایکٹیویٹی بچوں کے لیے نہیں بلکہ ماؤں کے لیے ہے
کہ گھر کا ماحول اس طرح بنائیں کہ سب سیکرٹ منتھس کو لے کر کانشیس رہیں اور اس نیت سے گھر میں غلط کام کم سے کم ہو اور نیکی کا ماحول ہو۔ جیسے ہم سیکرٹ منتھس کو کیلنڈرز پر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے انہیں ٹریک کرنا ایک سمپل اور انگیجنگ ویژول ایکٹیویٹی بن جائے۔ ہم نفل روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا یوز پر تھوڑا کنٹرول رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ ٹائم پروڈکٹیولی یوز کر سکیں۔ ہم ٹی وی کا یوز لمیٹڈ رکھ کر ان نیسیسری انٹرٹینمنٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ پروڈکٹیو اور اسپریچول ایکٹیویٹیز کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ زبان کا استعمال کرنے سے پہلے سوچنے پر انکریج کر سکتے ہیں کیونکہ زبان کے گناہ سب سے زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں اور ان کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سیکرٹ منتھس کا کور میسج پیس اینڈ فارگیونیس ہے، لہٰذا گھر میں ایک دوسرے کو معاف کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا اور بنا بحث کیے ایک دوسرے کی بات مان لینا پروموٹ کرنا چاہیے۔ ان مخصوص دنوں کا مقصد جنگ کو حرام کرنا تھا تاکہ سکون کا ماحول بنا رہے۔ آج کے دور میں ہم ان مہینوں کو سیلف ڈسپلن اور اسپریچول اویئرنیس کو بڑھانے کا ایک قیمتی موقع سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا سگنیفیکنس اس مہینے کا بھی ہم یاد رکھیں کہ ان مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی سزا بھی ملٹی فولڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ نے جو خاص اوقات رکھے ہیں ہم ان کا صحیح استعمال کریں، اپنے اعمال سدھاریں، اپنے اخلاق بہتر کریں اور ان سیکرڈ منتھس کو اپنی زندگی اور اپنے گھر کے لیے ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔